بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جبکہ اہل تشیع اس بات کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ اس پر ان کے بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ تمام اعتراضات کا ترتیب جواب دیا جائے گا، لیکن عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو زمانہ کفر اور شرک بھی دیکھا ہے، جبکہ حضرت علی کی پیدائش ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی ہے کہ وہاں شرک وغیرہ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو سب کے تھے بھائی، پہلے تو اسلام نہیں تھا، ظاہر وہ تو جوان ہو چکے تھے، بڑے تھے، اسلام نہیں تھا۔ پھر حضور جو آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور تو انہوں نے پہلے وہ کفر میں تھے، شرک میں تھے۔ حضرت علی پیدائشی طور پر ہی جو ہے اس سے بچے ہوئے تھے، اس لیے یہ افضل ہے۔ یہ شیعوں کا ایک استدلال ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ کوئی مسلم اصول نہیں ہے، افضلیت کا یہ کوئی سبب اور علت نہیں ہے کہ اس نے زمانہ کفر پایا ہے نہ زمانہ کفر نہیں پایا ہے، یہ کوئی ایسا اصول ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام جن کی اولاد جو پیدا ہوئی اسلام لانے کے بعد، جو اولاد پیدا ہوئی اور انہوں نے حضور کا دیدار بھی کیا، تو پھر ان کی اولاد ان سے افضل ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، تو یہ تب پیدا ہوئے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لا چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کی پرورش پیدائشی ایک اسلامی گھرانے کے اندر ہوئی اور حضور کی صحبت بھی اختیار کی، پھر تمہیں اولاد کا ان سے افضل ہونا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی جو اولاد ہے وہ حضرت علی سے افضل ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو زمانہ پایا وہ تو حضرت علی نے بھی نہیں پایا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں اپنی زبان اطہار ان کے منہ میں دیو، ہاں جی، ان کے لبوں کو چوما ہو بچپن میں، یہ اس طرح کی چیز حضرت علی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی والدہ کتنی عظمتوں والی ہے، حضرت علی کی والدہ کا تو یہ مقام نہیں ہے، اور پھر ان کے والد صاحب کا مقام بھی کتنا ہے، شیعہ کے مطابق بھی کتنا اعلیٰ ہے، ظاہر مقام تو حضرت علی کے والد کا تو نہیں ہے نا۔ تو پھر تو حضرت حسن و حسین حضرت علی سے افضل ہونے چاہیے، لیکن کوئی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس کو سامنے کر بندہ اعتراض کرے کہ جنہوں نے زمانہ کفر شرک پایا تھا اور حضرت علی نے شروع سے یہ کفر شرک کا زمانہ نہیں پایا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے فرمایا، یا علی انت منی و انا منک، کہ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ تو لہٰذا جب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہوئے تو ظاہر وہ تو حضرت ابو بکر سے افضل ہو گئے، حضرت عمر سے افضل ہو گئے۔ میں تھوڑا سا عرض کروں گا، دیکھیں یہ جملے حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار مودت اور اظہار محبت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہم دونوں ایک ہیں۔ اگر کہتے ہو کہ نہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے تو پھر ظاہر ہے حضرت علی نفس رسول بن کے تو سیدنا علی المرتضیٰ کا حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح باپ کا اپنے بیٹی سے نکاح جائز نہیں، چونکہ نفس ایک ہے، یہ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت علی نبی علیہ السلام سے ہو گئے، سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام سے ہے، تو پھر تو ان کا آپس میں نکاح بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی فضیلت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی تو دیے، کہ بیعت رضوان کے موقع پر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے بارے میں کہا کہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ انسان کا جز ہوتا ہے، تو حضرت عثمان بھی تو آقا علیہ السلام کے جز ہو گئے۔ اور پھر اس طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن حسین کے بارے میں کہا، فرمائے ہوئے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ مجھ سے میں ان سے ہوں۔ تو پھر حضرت علی کی خصوصیت افضلیت تو نہیں رہی نا۔ دیکھیں صرف فضیلت کا انکار نہیں ہے، فضیلت تو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، افضلیت کی بات ہے کہ ان سے افضل ہونا۔ پھر حضرت حسین کے بارے میں آقا علیہ السلام نے جملے فرمائے، تو کم از کم حضرت علی اور حضرت حسین، اگر حضرت حسین حضرت علی سے افضل نہیں تو برابر تو ہونے چاہیے کم از کم، لیکن کوئی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت علی کا حضرت حسین کا مقام برابر کا ہے، جبکہ حضور نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہوا تھا کہ آپ مجھ سے میں آپ سے ہوں، تو پھر حضرت حسین کا مقام کم کیوں دے رہے؟ اصل جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ محبوب کے لیے تکلیفیں کس نے زیادہ صحیح ہیں، اور یہ سب کو مسلم ہے کہ جب حضرت علی اسلام لاتے ہیں تو چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر جب اسلام لے کر آتے ہیں تو عمر کے بڑے ہیں، اور سب سے پہلے جا کر انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی، اور اس کی خاطر انہوں نے کس قدر سزائیں تکلیفیں برداشت کی کفار کی طرف سے۔ تو دوست کے لیے، محبوب کے لیے جو زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے
وہی محبوب کی نگاہوں میں زیادہ افضل بھی ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو گھر کا فرد تو ہے لیکن چھوٹا ہے، اس نے کوئی اتنی بڑی خاص تکلیف برداشت نہ کی ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو کوئی دلیل کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فوراً حضرت آقا علیہ السلام قدموں پہنچ گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، نہ کسی مشورہ کیا اور نہ ہی کسی کو کوئی پرواہ کی، حالانکہ بڑے تھے، لیکن پر نظر تھی، اور پھر تبلیغ علی الاعلان کی جس کے جن کو سزائیں دی گئی۔ اپنا جان مال بھی جس نے حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا، گھر بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، تو جس نے محبوب کے لیے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، جی افضلیت کا معیار ہونا چاہیے، نہ کہ یہ معیار بنایا جائے کہ جی اس نے زمانہ کفر پایا، زمانہ کفر نہیں پایا۔ ایک الگ بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی، ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر ہوتا بھی تو پھر بھی یہ فضیلت کا معیار نہیں جو اہل تشیع بیان کرتے ہیں۔